من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. صلوات. خداوند ذوالجلال آپ لوگوں کی عبادات اور اعتکاف کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو حل فرمائے اور آپ لوگوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو افراد افطاریاں دے رہے ہیں آل محمد کا صدقہ، ان کی افطاریوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کی ایک آیت شریفہ کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند ذوالجلال فرما رہا ہے الم یعلموا، کیا یہ میرے بندے جانتے نہیں ہیں، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ بندے جانتے نہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتی ہے. یعنی خدا بند ذوالجلال کی رحمانیت دیکھیے، رحیمیت دیکھیے کہ وہ خود فرما رہا ہے کیا یہ بندے جانتے نہیں ہیں، کیا یہ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ان کا پروردگار، ان کا رب ایسا ہے کہ وہی ہے جو لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے. یہ در حقیقت خداوند ذوالجلال کی رحمانیت اور رحیمیت اور اس کے غفار ہونے اور ستار ہونے کی بہترین دلیل ہے. چونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، چونکہ ہم پہچانتے نہیں ہیں ذات پروردگار کیسی ذات ہے، وہ کیسی ہستی ہے، اس وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اتنا زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتے، ذات پروردگار کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. ایک شخص ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو وہ بہت رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، مجھے نہ مار، اللہ کا واسطہ. بار بار اللہ کا واسطہ دیے جا رہا تھا، لیکن وہ شخص اپنے غلام کو مارے جا رہا تھا. ایک مرتبہ وہ غلام متوجہ ہوتا ہے کہ اسی گلی سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. تو فوراً ہی اس شخص نے کہا تجھے اس محمد مصطفیٰ کا واسطہ مجھے نہ مار. تو اس شخص کا ہاتھ روک دیا. تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام متوجہ ہوئے، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ جب وہ تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا تھا، بار بار اللہ کا تیرے سامنے ذکر کر رہا تھا اور واسطہ دے رہا تھا، اس کی اس بات کو جو اللہ کا واسطہ دے رہا تھا تو متوجہ نہیں ہوا، تو نے اسے نہیں چھوڑا، اور میری کیا اللہ سے زیادہ مرتبت ہے
کیا میری اللہ سے زیادہ منزلت ہے کہ تو نے میرے واسطے کے ذریعے سے اسے معاف کر دیا لیکن اللہ کے واسطے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا؟ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ کی معرفت اصلا رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر معرفت رکھتے ہوں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہوں کو نہ کریں، اپنے جو ہے کیا ہے اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پورا کریں، اپنی دوسری جتنی بھی ہمارے واجبات ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ سب سے اولین عبادت جو ہے نا وہ معرفت پروردگار ہے، چونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ وہ ہستی ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان مرنے کے قریب تھا، ماں اس کی رو رہی تھی ساتھ اور بہت بین کر رہی تھی، تو ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ماں رو رہی ہے، کہا کہ میری ماں آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ جب میں مثلا گناہ کر کے آتا ہوں، جب میں بہت زیادہ غلطیاں کر دوں، کیا تو مجھے معاف کر دے گی؟ کیا تو میری غلطیوں سے درگزر کر دے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں میرے لال، میں تجھے معاف کر دوں گی۔ تو ایک مرتبہ اس جوان نے کہا جس خدا کے جس ہستی کے سامنے میں جا رہا ہوں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہستی ہے جو محبت کرنے والی ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پریشان نہ ہو، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں جو تیرا بھی خالق ہے اور میرا بھی خالق ہے، جو تو اس سے بھی محبت رکھتا ہے میرے سے بھی محبت رکھتا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح بندہ میری بارگاہ میں آئے اور میں اسے معاف کر دوں، جنت کا مستحق بنا دوں۔ یہ انسان ہمیشہ جنت کے لیے بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو جہنم کے لیے خلق نہیں کیا بلکہ جنت کے لیے خلق کیا ہے۔ اس لیے تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں روزہ ہے، اے انسان تیری خلقت، یہ تیرے وجود کی قیمت اور ارزش صرف اور صرف بہشت ہے، اور اپنے آپ کو گھٹیا نہ بنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ایک ایک روپے پہ، ایک ایک درہم پہ بکتا نہ پھر۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کامیابی اور فلاح و بہبود کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم بدبخت ہوتے ہیں جو ہے کیا ہے ادھر ادھر کے غلط کام کرتے ہیں جس وجہ سے جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تمام بندگان سے، اپنے تمام عباد سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل شانہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں اللہ سے خلوت کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اپنی قوم کے پیغامات کو اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچتے ہیں اس مقام پہ جہاں پہ ملاقات ہوتی تھی تو کہتے ہیں یا اللہ، اے میرے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی لبیک یا موسیٰ، اے موسیٰ لبیک، میں حاضر ہوں۔ پھر جناب جانے کے جناب موسیٰ کہتے ہیں یا الہ العالمین، اے عالمین کے معبود۔ اللہ سبحانہ و تعالی جواب دیتا ہے لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا خالقو، یا رازقو، یا رحمانو، یا رحیم، جیسے ہی یہ القاب مثلا کہتے جاتے ہیں حضرت موسیٰ کو جواب ملتا ہے لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ذہن میں آتا ہے جناب موسیٰ کے کہ فرماتے ہیں یا الہ العاصین، اے گناہ گاروں کے معبود۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 3 مرتبہ جواب آیا لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ۔ باقی جتنے بھی صفاتی نام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ناموں کو لیتے رہے، لیکن کیا ہے ایک مرتبہ اللہ نے لبیک کہا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا یا الہ العاصین، اے گناہ گاروں کے خالق، اے معبود گناہ گاروں کے، اللہ نے 3 مرتبہ لبیک کہا۔ حضرت موسیٰ نے حیران ہو کے پوچھا اے میرے اللہ، جب میں نے دوسرے نام لیے تو اس وقت 1 مرتبہ لبیک کہا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب میں نے الہ العاصین کہا تو 1 مرتبہ تو نے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ کہا؟ تو 1 مرتبہ خداوند سبحان نے کہا کہ اے موسیٰ، جو متقی ہوتا ہے اس کا سرمایہ امید تقویٰ ہوتی ہے، جو عابد ہوتا ہے اس کا سرمایہ امید عبادت ہوتی ہے، لیکن گناہ گار کا میرے علاوہ کون سی چیز امید بن سکتی ہے؟ اس لیے میں لبیک کہتا ہوں۔ جو بھی شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے لبیک میرے بندے تو کہا رہا ہے۔ اللہ پہ ہمیشہ حسن ظن رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ہستی ہے جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح کے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو گے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسی ظن کے مطابق تمہارے ساتھ قیامت والے دن معاملہ کرے گا۔ وہ دن ہوگا جس دن انبیاء گھٹنے ٹیک دیں گے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت سارا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جب رحمت کی موج آئے گی، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بہے گا، تو اس وقت شیطان بھی آرزو کرنے لگے گا کہ انشاءاللہ خدا مجھے بھی معاف کر دے گا۔ ایک شخص کو قیامت والے دن، جس طرح کے روایات میں آتا ہے، قیامت والے دن ایک شخص کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، وہ بہت زیادہ گناہ گار ہوگا، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو 1 مرتبہ وہ بار بار وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں تو جہنم کی طرف لایا جا رہا ہے، تم پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ 1 مرتبہ وہ کہے گا کہ مجھے اللہ پہ حسن ظن تھا کہ وہ مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ جب اس نے یہ بات کی، جب وہ یہ بات کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اسے گھیر لے گی، آواز آئے گی اے میرے فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ، یہ میرے پہ حسن ظن رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف بہانا چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے میں اسے معاف کر دوں۔ حتیٰ کہ یہی اولاد، اگر اولاد مثلا کوئی نیک کام کرتی ہے، بسم اللہ پڑھ دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ جس طرح کہ عام طور پہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اور کہا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابو، اے میرے صحابیو، جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں وہ قبر لپیٹ میں لے لے۔ جلدی جلدی وہاں سے قبرستان سے گزر جاتے ہیں، جہاں پہ تبلیغ انجام دینی تھی یا جہاں پہ جا رہے تھے وہاں جاتے ہیں۔ جب واپسی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ وہیں سے گزر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ اے صحابیو، آؤ جاؤ، وہ جو قبر نئی بنی ہوئی ہے جس پہ عذاب ہو رہا تھا، اب اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جاؤ اس پہ فاتحہ پڑھو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، ابھی تو آپ فرما رہے تھے جب ہم پہلے گئے تھے چند گھنٹے پہلے کہ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، لہذا جلدی جلدی یہاں سے گزریے، اور ابھی فرما رہے ہیں کہ اسی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، اس لیے کہ جب ہم پہلے جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، اس قبر پہ عذاب خدا نازل ہو رہا تھا، اور چونکہ یہ شخص
اسے چند سال گزرے ہوئے اسے چند سال گزر گئے تھے کہ یہ مرا ہوا تھا، اور اب مرے ہوئے گزر گیا، اسے یہاں پہ دفنایا گیا۔ جب اسے دفنایا گیا یہاں پہ تو 5 سال ابھی گزرے ہیں، اس کا بچہ اس وقت چھوٹا تھا۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہوا، اس کو ماں نے کسی استاد کے پاس بھیجا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے۔ اب جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جب وہ مجھے بچہ رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، اللہ میں یعنی بچہ میری رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے باپ پہ عذاب کروں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ جو آپ لوگ اعتکاف کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت جو گزشتہ گناہ ہیں ان کی توبہ کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ اگر خالص نیت ہے یقیناً آپ لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دے گا، آپ لوگوں کے والدین کے بھی گناہ معاف کر دے گا، حج اور عمرہ کا ثواب بھی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ذات ہے چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں دعائیں صرف لکلا کا لسانی ہوتا ہے، صرف زبان پہ جاری ہوتا ہے، رٹا ہوتا ہے، جس طرح کے اسکولوں میں رٹا ہوتا ہے۔ صرف ہم جب نماز پڑھتے ہیں صرف اور صرف جو ہے نا کہ چونکہ ہمیں یاد ہوئی ہوتی ہے، رٹی ہوئی ہوتی ہے چیز، ہم متوجہ نہیں ہوتے ذات پروردگار کی طرف۔ ہم جو کلام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا کیا ہے مثلا الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاید دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے دعا کیا ہو رہی ہے، چونکہ عربی جانتے نہیں، ترجمے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لہذا جو ہے نا کیا ہے ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اللہ کی رحمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اگر ہم رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، عمل خیر رحمتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ ہم جو ہے نا کیا ہے ترجمے کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کے حضور میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادت کو قبول بھی کرتا ہے، ہماری توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ گناہوں کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ اب یہ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ ہے کیا چیز؟ توبہ اگر ہم لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں تو لغت کا معنی اس میں معنی یہ لکھا ہوگا انابت، یعنی بازگشت، انسان کا واپس آ جانا کسی اصلی چیز کی طرف، جس سے وہ چھوٹ کے گیا ہے اسی چیز کی طرف واپس آ جانا، یہ در حقیقت انابہ اور توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اصطلاح میں کیا ہے، ٹرم میں کیا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ دور چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قریب ہو جاتا ہے، جب قربت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو ہی کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ یہی توبہ ہے، یعنی اللہ کے قریب ہو جانا اپنے۔ اب یہاں پہ 2 عناصر ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کر چکا ہو اسی پہ ندامت کر رہا ہو، توبہ میں یہ ہوتا ہے، متوجہ ہوئیے یہ مطالب بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اب اسے ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اب یہ ایک جز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جب وہ گناہ کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 2 جز ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، یعنی وعدہ کرتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا عبدی کہتے ہوئے، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان وہ کر لے جناب یہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، نہ، اس کے علاوہ بھی ارکان ہیں توبہ کے۔ وہ یہ ہے کہ مثلا اگر واجبات حقوق اللہ چھوٹ گئے ہیں، پشیمانی تو کرے گا، اللہ کی طرف رجوع بھی کرے گا، ساتھ ساتھ رجوع کرنے کے جو واجبات چھوٹے ہیں ان کو پورا بھی کرے گا۔ مثلا نماز چھوٹی ہے
ان کی قضا کرے گا، روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے گا، حج ادا نہیں کیا حج ادا کرے گا، خمس نہیں دیا خمس ادا کرے گا، زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ دے گا۔ یہ در حقیقت یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ محرمات کو بجا لایا ہے، اس سے توبہ کرے۔ اسی طرح حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کیا تو متوجہ ہو اور جائے ان سے، مثلا کسی کی غیبت کی ہے یا تہمت لگائی ہے، جائے اس سے معافی مانگے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ غیبت کر چکا ہے پشت پیچھے یا تہمت کر چکا ہے، اگر وہ جائے گا اور اس کو اذیت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ معاف نہ کرے، پھر خدا بند سبحان پہ چھوڑ دے، خدا بندہ میں جو ہے نا کیا ہے چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معاف نہ کرے، البتہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معاف کر دے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا خدا بند سبحان انشاءاللہ قیامت والے دن اسے توفیق دے گا کہ وہ اس بندے کو معاف کر دے۔ حقوق العباد، تہمت کی ہے، تہمت کسی پہ لگائی ہے تو جا کے معافی مانگے۔ تہمت اور غیبت میں فرق ہے۔ آپ لوگ اکثر غیبت کا لفظ سنتے ہیں، تہمت کا لفظ سنتے ہیں، لیکن متوجہ نہیں ہوتے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ہے، ہم اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرتے ہیں جو سچی ہوتی ہے اور وہ عیب اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے۔ مومن ہے، ہم اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کسی ایسے عیب جو اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے ناگوار گزرتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے کیا ہے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس شخص کو۔ تو یہ در حقیقت ہم کیا ہے غیبت کر رہے ہیں۔ اور غیبت کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی غیبت کا گناہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے جیسے ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کتنی متنفر چیز ہے، کتنی نفرت والی چیز ہے، مردہ بھائی ہو اس کا انسان گوشت کھا رہا ہو۔ سچی بات ہے لیکن ہم اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، نسبت دے رہے ہیں اور اسے ناگوار گزر رہی ہے، یہ غیبت ہوتی ہے۔ تہمت کیا ہے؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ تہمت اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ گناہ اس میں ہوتا بھی نہیں ہے جس کی اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے تہمت سے بھی، مومن چونکہ کیس ہوتا ہے، وہ عاقل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ دنیا کو وسیلہ نہیں بناتا کہ آخرت خراب کر دے، صرف اور صرف دنیا اسے حاصل ہو جائے، نا، وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اپنی دنیا کو بھی سنوارتا ہے۔ وہ جناب جائے اور جا کر توبہ کرے اور اس سے جو ہے کیا ہے معافی مانگے۔ یہ در حقیقت توبہ کی۔ اسی طرح کیا ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، یہ نہ ہو کہ جناب وہ صغیرہ گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ اب بتا رہا تھا نا ارکان، مثلا کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کیا کرے؟ ندامت کرے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تیسری بات یہ ہے عزم مصمم کرے کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کو ادا کرے، حقوق اللہ کو ادا کرے اور اس کے علاوہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگے۔ یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ، اب صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ ہم سنتے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، لیکن متوجہ جس طرح کے غیبت کے مفہوم کی طرف متوجہ نہیں تھے، اسی طرح کبیرہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس گناہ کے انجام دینے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے جہنمی بن جاتا ہے۔ مثلا بدکاری ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مثلا چوری، ڈکیٹی، غیبت، تہمت، یہ ایسے گناہان کبیرہ ہیں۔ تو یہ جو ہم ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں آسانی کے ساتھ، جناب جو ہے کیا ہے جب تک کہ غیبت نہ ہو ہماری گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ اور سست ارادے والے ہوتے ہیں نا لوگ، ہم نظریات پہ ڈسکس نہیں کرتے، صرف اور صرف شخصیات کو لیتے ہیں، غیبت کرنی شروع کرتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم عام بندوں کی غیبت کریں، نہ علماء تک کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کا کیا کریں؟ اور پھر یہ ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگیں۔ صغیرہ کبیرہ گناہ، اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ایسا گناہ ہے کہ جس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، لہذا انسان اس سے کیا ہے اپنے آپ کو بچائے۔ اب یہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ صغیرہ گناہ، ہاں البتہ اس میں صغیرہ اور کبیرہ جو گناہ تھا اس میں یہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ دنیا میں توبہ کر کے نہیں مرے گا اللہ اس کی آخرت میں توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں گناہ، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، بھولے سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جہنم کی وعید نہیں دی گئی۔ اب یہی لیکن ایک چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی کبھار سبب بن جاتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ بن جائیں، چونکہ بار بار انجام دے رہا ہوتا ہے انسان، جسے بار بار وہ چھوٹا گناہ وہ بار بار انجام دیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ لہذا صغیرہ و کبیرہ کی قید نہیں لگانی چاہیے، بلکہ متوجہ ہونا چاہیے، جس طرح کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، مفہوم حدیث، انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ چھوٹا گناہ کرے یہ گناہ سمجھ کے نہ کرے، چونکہ اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ کس بارگاہ میں وہ نافرمانی اور معصیت کر رہا ہے۔ لہذا انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے پہلے معرفت پروردگار حاصل کریں، پھر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ حسن ظن رکھے، اللہ توبہ کو قبول کر لے گا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، میری طرف متوجہ رہیں، صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک جوان بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا نبی اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ نبی کہتا ہے، مفہوم حدیث، نبی کہتا ہے کہ اگر وہ پہاڑوں جتنے بھی گناہ تیرے ہوں اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا پہاڑوں سے بھی عظیم گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہاں تک کہ پانی کے قطرات سے، ریت کے ذرات سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس نے کہا، نبی نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو اس نے کہا نہیں ان سے بھی بڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا بتائیے تو صحیح کہ آخر گناہ کیا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا بتاتا ہے میں نے فلاں گناہ کیے، تو ایک مرتبہ نبی اللہ کہتے ہیں میرے دربار سے نکل جا، یہاں سے نکل جا، کہیں اس شہر پہ عذاب نہ آ جائے۔ اب وہ شخص، وہ جوان پریشان ہوتا ہے کہ ایک امید تھی، اللہ کا نبی تھا جس نے جو ہے کہ مجھے دربار سے نکال دیا، اب میرا کون ہے؟ وہ جنگل کی طرف نکل گیا، روتا رہتا تھا اور بار بار کہتا تھا یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے پروردگارا جس کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اس ذلیل اور حقیر انسان پر رحم فرما جس کی نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ یہ کہتے کہتے مر گیا۔ ایک مرتبہ نبی کو حکم ہوتا ہے جاؤ، جا کر ایک میرا بندہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل و کفن کا اور دفن کا، جنازے کا انتظام کرو۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ نبی اپنی امت کے ساتھ آتا ہے، دیکھتا ہے یہ تو وہی شخص ہے جو مر چکا، وہ جو میرے دربار میں آیا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، کہا کہ یا اللہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے اپنے دربار سے نکالا تھا، یہ تو بہت گناہ گار تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی، اے میرے نبی یہ شخص گناہ گار تھا، جب اس نے توبہ کی تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، میں بھی غفار و ستار ہوں، میں بھی گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں، میرے علاوہ اس کا کون تھا، میں نے اسے معاف کر دیا اور یہ اب میرا محبوب بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ علم آل محمد حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہماری تمام افطاریوں کو قبول و منظور فرما۔ پروردگارا جو افطاریاں دے رہے ہیں ان کی افطاریوں کو قبول و منظور فرما۔ آج کی افطاری جناب ڈاکٹر سید فروخ علی صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، ان کے فیملی اور ان کی فیملی کی صحت و سلامتی کے لیے اور خود ان کے لیے ایک مرتبہ اما یجیب کی تلاوت فرما کر ان کے لیے دعا کریں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار واسط محمد وال محمد کا آغا سید ڈاکٹر فروخ کی اس افطاری کو قبول منظور فرما۔